خالی چلے گا نا تو کیا پتا. ہاں 6 گھنٹے کون ہوئی الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد. گزشتہ جمعے کو عشق رسول کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی. اور ایک عاشق بچے کا واقعہ بیان کیا گیا. اور حقیقت بھی یہ ہے جس چیز سے تعلق ہوتا ہے اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے آدمی قربانیاں بھی دیتا ہے، اور جس چیز سے محبت نہیں ہوتی اس چیز کو آدمی نکار دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے. اور جس چیز کی حقیقت سے کما حقہ آدمی واقف ہوتا ہے اس چیز سے محبت اور رغبت ایک قدرتی چیز ہے، اور جس چیز کی حقیقت سے ناواقف ہو اس چیز کی قدر دل میں نہیں آتی. اسی لیے کسی نے کہا کہ پڑے پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پڑھے فارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل. ورنہ اصل جملہ یوں ہے کہ پڑھے پارس بیچے تیل اور یہ دیکھو قدرت کے کھیل. فارسی علوم میں ایک زبان ہے، ایک علم ہے، لیکن فارسی ایک عام علم نہیں ہے، سخت علم ہے، ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا. اس لیے برادر کی فارسی بھی سکھو فارسی کے نام سے الگ چلتی. وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہر کوئی اس کے مفہوم کو صحیح معنی میں سمجھ نہ سکے. تو پتہ چلا کہ یہ فارسی زبان سخت ہے، حالانکہ زیادہ سخت بھی نہیں ہے، لیکن جب آدمی پڑھ لے تو بہت آسان بھی لگتی ہے.
ایک مرتبہ کہیں مشاہرہ ہو گیا دو فرقوں کا، تو جب مشاہرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ بھئی پہلے تم سوال کرو گے یا تم کرو گے، اب اس میں جو ہے پھر قرآن اندازی ہو جاتی ہے یا آپس میں متفق ہو جاتے ہیں صاحب پہلے تم کر لو سوال۔ تو اب چالاک مولوی تھا، کوئی مولوی تو عموماً چالاک ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی زیادہ ہی چالاک تھا۔ اس نے سامنے والے مخالف سے یہ کہا کہ میں فارسی میں سوال کروں گا، تم اس کا ترجمہ کرو گے، بس آگے کچھ نہیں۔ اگر تم نے ترجمہ کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم واقعی جانتے ہو، اہل علم ہو، اور نہیں کر پائے ترجمہ تو پھر تم اپنی ہار مان لینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کرو۔ اب اس نے پہلے جو تیز چالاک مولوی تھا اس نے فارسی کا جملہ کہا کہ نمی دانم، نمی کے معنی فارسی کے اندر آتے ہیں نہیں کے، اور دانم کے معنی آتے ہیں جانتا ہوں میں۔ تو اب جب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ نہیں جانتا میں، نمی دانم، اب وہ کہے کہ نمی دانم، وہ سامنے والا ترجمہ کر رہا نہیں جانتا میں، چہم نمی دانم کہ کچھ بھی نہیں جانتا میں۔ 10-20 بار اس سے کہلوا دیا، پھر کہہ رہے جاہل کو میرے سامنے کیوں بٹھایا جب یہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ اب عوام کو کیا پتا فارسی میں یہ کہہ کیا رہا ہے، وہ تو بس نمی دانم کہہ رہا ہے اور وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے بھائی میں نہیں جانتا، چہم نمی دانم کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اب اس نے کہا جب یہ کچھ جانتا ہی نہیں تو پھر یہ تمہارے ساتھ مناظرے کے لیے آیا کیوں ہے؟ اب لوگوں نے مارا اسے کہ تو نے تو ذلیل کرا دیا ہم تو۔ فارسی ایسی ہے جیسے پیٹ میں چلتی ہے نا ہماری، پتہ بھی نہیں چلا، نہ خریدنے والے کو پتا نہ بیچنے والے کو پتا، نیما نیما میں ہی ہو گیا کام۔ ہاں تو یہ فارسی کے جو جملے ہیں تو وہ جو کہاوت چلی آ رہی ہے نا کہ پڑے فارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ ایک پارس پتھر ہوتا ہے پہاڑوں میں، اللہ نے عجیب عجیب چیزیں عجیب عجیب جگہ پیدا فرمائی، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے لوہے سے ٹچ کر دو تو وہ لوہا 24 کیرٹ سونا بن جاتا ہے۔ یہ دیکھو قدرت کا نظام۔ اس پتھر کو پارس کہتے ہیں، لوہا اس میں رگڑ دو سونا بن جائے۔ اور اس کی تحقیق جب ہم نے کی تو ہمیں ہلدوانی کے ایک چرواہے نے بتلائی یہ بات، پوڑی گڑھوال کی طرف ہلدوانی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بکریاں ہوتی ہیں اور ہم بکریوں کے پیروں میں کھروں میں تینال لگاتے ہیں۔ وہ تینال لگانے کی 2 وجہ ہوتی ہیں، ہماری بکریاں ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہیں، اوپر پہاڑوں میں مساوت ہے، راستے جو ہے پیدل چلنے کے ہیں، سڑکیں بہت دور سے ہیں، اس لیے ہم بکریوں کو صبح وہاں سے چراتے چراتے نیچے اتارتے ہیں اور شام تک وہ بکری چر چرا کے پہنچتی ہیں۔ تو دوپہر میں نیچے جب اتر جاتی ہیں بکریاں، وہاں ٹرانسپورٹ میں ہماری بکریاں لگ جاتی ہیں، پھر ان پہ 2.5 کلو 10 کلو 5 کلو جیسی وسعت ہے بکری کی کمر پہ وزن باندھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بکریاں چرتے 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 شام تک اوپر پہنچ جاتی ہے، اوپر ٹرانسپورٹ کا آفس ہے دوسرا، وہاں جا کے یہ کھول لیا جاتا ہے سامان۔ تو 2 وجہ ہوتی ہیں ہماری تینال لگانے کی، ایک تو یہ کہ ہماری بکریوں کے کھر گھستے نہیں جلدی سے، اور دوسرے گھس بھی جاتے ہیں تو بعض وقت کسی پارس پتھر کے ریزے سے کھرے ٹکرا جاتے ہیں تو بعض کی کھڑیاں سونے کی بن جاتی ہیں تینال۔ تو یہ 2 فائدے ہیں، اور وہ ہوتا کبھی کبھی کسی کسی بکری کے ساتھ۔ تو میں ان سے یوں کہہ رہا کہ ہر بکری کے کھروں میں کیمرہ لگا دو اور الارم لگا دو، جیسے ہی بکری اس پارس سے ٹکرائی الارم بجا فوراً جا کے ڈھونڈ لو وہاں اس پتھر کو، پھر تم ساری دنیا ہوگی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب سوچیں گے اس کے بارے میں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب تینال لگا کر پتھروں سے رگڑے لگوا کے سونا بنانا آسان ہے پارس سے، تو پھر کیمرہ لگا کر الارم لگا کر یہ تحقیق بھی کی جا سکتی ہے کہ بھئی اب ٹکرائی کھری اور اب گھنٹی بجی، اب یہاں پر ہے یہ پارس پتھر، اب تلاش کر لو اس میں۔
حجر اسود کو جب ایک بادشاہ نکال کر لے گیا تھا اور اس نے اس حجر اسود کے ریزے ریزے کر کے پہاڑ میں پھینکوا دیا تھا. لوگوں نے اس کو یہ بتلایا تھا کہ یہاں خانہ کعبہ ہے, لوگ اس کی وجہ سے آتے ہیں, اور خانہ کعبہ میں یہ حجر اسود ہے, جنت کا پتھر ہے, اس لیے لوگ یہاں آتے ہیں. تم اپنے یہاں نقلی کعبہ بنوا لو, لوگ تمہارے یہاں بھیڑ لگ جائے گی. اس کا منشا یہ تھا کہ پہلے اسے نمٹا لو. لیکن اس پر اللہ کا عذاب آیا, پھر اس بادشاہ پر. پھر اس نے توبہ کی. توبہ کی شکل یہ تجویز بتلائی علماء کرام نے کہ جو حجر اسود کو تم وہاں سے لائے ہو اسے ڈھونڈ کے واپس لگاؤ جا کے. اب جس چیز کو پہاڑ میں ریزہ کر کر کے پھینک دیا گیا ہو تو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا. پھر کسی عالم نے یہ بتلایا کہ وہ جنت کا پتھر ہے, اسے آگ نہیں جلا سکتی نہ پگھلا سکتی, لہٰذا آگ کی انگیٹھیاں لے لے کر جہاں جہاں وہ پتھر پھینکے تھے وہاں تلاش کیے گئے. ہر ریزے کو آگ میں ڈال ڈال کے گرم کیا گیا. جو گرم ہو گیا وہ نقلی ہے, وہ پتھر ہے, اور جو گرم نہیں ہوا وہ حجر اسود کا ٹکڑا ہے. لہٰذا اس طرح سے جو حجر اسود آپ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں گول سا بنا ہوا ہے, اس میں چند ٹکڑے لگے ہوں, پورا نہیں ہوا. اس میں اتنے سے ذرا ذرا سے ٹکڑے ہیں, چاندی کا کور لگا ہوا ان میں. میں مولوی یعقوب صاحب تھے تو جب اس وقت ہمیں موقع ملا لائن میں لگ کے, مولوی یعقوب صاحب نے کہا تو لمبا سا تو آپ پیچھے رہے, میں تیرا آگے رہوں. تو مولوی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے تھے. من گلے تو خوب بوسہ لے لیا. وہ بوسہ لیتا رہا, میں انہیں ٹٹول کے دیکھتا رہا. من کی تک یہ پتھر پلین ہو رہے ہیں, چبھ رہے ہیں, کیا ہے. تو 2-3 نگ ہیں بس وہ اندر. حجر اسود کی جو گھنڈیا سی دیکھتی ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں, اس میں اندر لگے ہوئے وہ. اس میں جب منہ ڈالتے ہیں تب جا کر ان کو بوسہ لگا نہیں لگا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو حجر اسود کے سامنے آ گیا وہ کل قیامت میں حجر اسود گواہی دے گا کہ ہاں رب العالمین یہ میرے پاس آیا, اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مختلف احادیث فضائل حجر اسود میں موجود ہیں. خیر, تو وہاں اس پتھر کو حجر اسود کو یوں تلاش کیا گیا تھا, تب جا کر یہ چند ریزے ملے تھے. تو ایسے ہی پارس پتھر کے کسی کے پاس بٹ تھے, کلو 2 کلو آدھی کلو پارس کے, اور وہ ان سے تیل بیچتا تھا. تیلی ان کے بٹ بنا رکھے تھے اس نے پتھروں کے. اب کسی سمجھدار دانا آدمی نے اسے دیکھ لیا, اور وہ دیکھو قدرت کے نظارے. تب اس نے کہا تھا کہ پڑے پارس بیچے تیل, یہ دیکھو قدرت کے تیل. حالانکہ اتنے قیمتی پتھر اس کے پاس ہیں, اگر دنیا کے سارے لوہا کو یوں رگڑ مار دے تو سارا لوہا سونا بن جائے. لیکن یہ عقل, یہ تمیز علم سے متعلق ہے. اگر علم ہوتا تو بیچارہ تیل ہی کیوں بیچتا. پہلے تیل ایسے نہیں بکتا تھا, بلکہ تیلی لوگ کولوں میں اپنے گھر پہ نکالتے تھے, پھر گھڑے میں بھرتے تھے, اور گھڑا میں بھر کے کندھے پہ اس گھڑے کو رکھ کے کاندھے پہ تب گھر در جا کے بیچا کرتے تھے. یہ طریقہ ہم نے بھی دیکھا تیلیوں کا. نہ سائیکل تھی نہ موٹر سائیکل تھی لوگوں پہ, اور کاندھے پہ رکھ کے, اور گھڑا بھی مٹی کا ہوتا تھا. لوہے کے برتن ہی میسر کہاں سے پہلے, لوہے کے برتن تو اب آئے بہت بعد میں, ورنہ ہمارے سامنے ہی خود ساری چیزیں مٹی کی. سالن بنانے والی ہنڈیا اور اس میں چلانے والا چمچ لکڑی کا, وہ بنتا تھا چھوکڑ کا یا بیڑی کا, ان 2 لکڑیوں کا بنتا تھا. اور برتنوں کو مانجنے کے لیے کونچے نہیں, یہ جھنڈ, یہ پھولے جو ہوتے ہیں ان کی جڑوں کی کونچی بنتی تھی, اس سے وہ ہوتا تھا. اور بڑی مشکل سے دودھ کی ہنڈیا کو کھرچنے کے لیے کھرچنا لوہے کا ہوتا تھا, وہ بھوبلیا سے بنوانا پڑتا تھا. بھوبلیا بناتے تھے تو لوہے کے سامان ہی تھے. ہنڈیا بھی مٹی کی, اور پلیٹ بھی مٹی کی, اور پیالی بھی مٹی کی, اسے چملی بولتے تھے. پھر چملی سے بڑا چملا, پھر اس سے جو پھیلی ہوئی چانک کی شکل میں سان کی, پھر سان کی اور چملی کے بیچ میں ڈھملی, پھر ڈھملی کا بڑا بھائی ڈھملا, چملی کا بڑا بھائی ہوتا چملا. یہ نام تھے سب, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بناوٹی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خود ہم نے استعمال کی, اب تک ہوتی تھی استعمال. یہ سارے مٹی کے برتن.
پھر کونڈا توا بھی مٹی کے دھوئے کے بہت بعد میں چلے. تو اس طریقے سے وہ تیل ہی تیل بیچتا تھا. تو کسی جوہری نے دیکھ لیا, تب اس جوہری نے کہا تھا یہ جملہ جسے ہم کہتے ہیں پڑے فارسی بیچے تیل, یہ دیکھو قدرت کے تیل. تو جب علم نہیں ہوتا تو پارس بھی اس آدمی کے سامنے پتھر ہوتا, پتھر کچھ نہیں, پتھر ہے. ایک واقعہ لکھا نا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک استاد تھے جو بچوں کو سبق یاد دلاتے تو یوں کہتے ہیں ریاض کر لو, لاکھوں روپے کی بات بتا رہا ہوں تمہیں. مسئلے بیان فرماتے تھے کہ یہ لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. اب اتفاق سے اس طالب علم کی جو ہے جوتی ٹوٹ گئی, وہ چمار کے پاس انہیں لے گیا موچی کے پاس کہ صاحب اسے سل دو. میں کہا ٹھیک ہے اسی دیتا ہوں. سل دی, لاؤ جی 2 پیسے. 2 پیسے تو نہیں لیکن میں تمہیں لاکھوں روپے کی بات بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ. اب انہوں نے جو ہے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے, اب نگو تو اپنے پاس رکھ اپنا وضو کا طریقہ, مجھے 2 پیسے دے. وہ نگو ہمارے استاد کیونکہ لاکھوں روپے کی بات ہے, ایک ایک مسئلہ لاکھوں روپے کا, تو اتنے سارے مسئلے میں نے بیان کر دیے, تیرے نزدیک کچھ بھی نہیں اٹھانا, یہ کچھ نہیں, پیسے لا. اب یہ پریشانوں کا اچھا رکھو جوتی, ابھی آتا ہوں میں. اب استاد محترم کے پاس گئے, حضرت تم نے تو ہماری ساری زندگی ایسے ہی بہکانے میں گزار دی. آپ فرماتے تھے لاکھوں روپے کی بات بتا رہا ہوں, ایک موچی 2 پیسے میں نہیں مان رہا ان لاکھوں روپے کی بات. تو حضرت نے فرمانے کو اچھا نہیں مان رہا, تو حضرت نے ایک انگوٹھی نکالی, نگلے یہ اس کو جا کے دے موچی کو, یہ بہت قیمتی نگ ہے اس میں. اب موچی کے پاس ہے, بولے یہ لے لو. انہوں نے ماری پھینک کے انگوٹھی, ابے 2 پیسے لا کے دے, مجھے کیا کرنا ہے اس انگوٹھی کا, پتھر لگا ہوا ہے اس میں, ہے ہی کیا ہے. واپس بھیج دیا. پھر وہ پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ تو عجیب آدمی کے پاس پہنچا, اس انگوٹھی کو لے کر جوہری کے پاس جا, سنار کے پاس جا. وہ جوہری کے پاس اس انگوٹھی کو لے کر گیا تو جوہری نے کہا کہ بہت قیمتی انگوٹھی ہے تمہاری اور میں اسے خرید لیتا, لیکن میرے پاس اس کے دینے کے لائق پیسے نہیں ہیں. اگر تو چاہے تو میری ساری دکان لے لے, اس انگوٹھی کو دے دے. اس نے کہا نہیں, مجھے تو 2 پیسے کی ضرورت ہے, ہاں مجھے دکان نہیں چاہیے تیری. اس کے نزدیک اس دکان کی قدر نہیں, طالب علم کے نزدیک. اور جوہری کو ہیرے کی قدر جان رہا ہے, جو کہتے ہیں لوگ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے, تو اسے پہچان رہا وہ نگینے کو. وہ اتنا قیمتی نگینہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے اس عالم کو وہ کبھی کسی خوشی اور مسرت کے موقع پہ دیا تھا. تو وہ واپس لے کر آیا کہ حضرت جوہری یوں کہہ رہا ہے کہ اس کے لائق قیمت دینے کو نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کام کر, اسے شاہی دربار میں لے جا. پھر شاہی دربار میں لے کر گیا تو شاہی دربار میں جب اس نگینے کو پرکھا گیا تو بادشاہ سلامت تک بات پہنچی. تو بادشاہ نے کہا کہ آدھی حکومت کی قیمت ہے اس نگینے کی, اگر یہ اس نگینے کو مجھے دے دے تو میں آدھی حکومت اس کو دے سکتا ہوں. تب وہ بچہ پھر لے کر آیا کہ حضرت ایسے ایسے دے. تب حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز کی قدر ہر کوئی نہیں جانتا, جس کے پاس جس کا علم ہوتا ہے وہی اس قدر کو جانتا ہے. تو محترم دوستو, بزرگو, عزیزوں, میں نے جو سورہ اقرا کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, واقعہ مشہور ہے, ہزاروں بار سنا ہے آپ نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے, جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اقرا پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا, حدیث میں آتا, ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا, یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یا تو کیا پڑھوانا چاہتا ہے مجھے معلوم نہیں. کئی بار انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ اقرا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ جیسا میں پڑھ رہا ہوں ایسا پڑھیے. تب اللہ کے رسول نے پڑھا. مقصد کیا ہے اس آیت شریفہ کے بیان کرنے کا, کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دعوت دی. علم, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بعد میں آیا, پہلے ایمان آیا, ایمان بھی بعد میں آیا, پہلے علم آیا. ایمان اب بعد میں ہے, اس کے پہلے اقرا ہے, پہلی وہی.
اور اس کی بھی صرف جو ہے 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں پہلی بار. سورتیں جتنی بھی آئی ہیں تدریجاً آئی ہیں، رفتے رفتے جیسی ضرورت ہوتی گئی. سب سے پہلے جو مکمل سورہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. 7 مثانی، 7 آیتیں مکمل سورہ فاتحہ. تو اقرا کے اندر امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین علم کی دعوت دے رہے. علم، جس علم سے آج یہ اہل قرآن کو دور ہے. علم سے مراد وقت کے اعتبار سے تمام علوم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر علم سے مراد علم قرآنی ہے. اسی کو پھر اللہ رب العالمین نے ان اہل علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں مجھ سے ڈرنے والی جماعت اہل علم کی ہے. جب تک علم نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز خطرناک ہے، مفید ہے یا مضر ہے. اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الأعمى والبصير. کہیں فرمایا کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اہل علم اور بغیر علم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن شیطان کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو، نوع انسانی کو بھٹکاؤں گا. اور قل اعوذ برب الناس کی تفسیر اور تفہیم یہ بتلاتی ہے من الجنت والناس، کہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں شیاطین اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اب کوئی کہے کہ لو صاحب انسانوں میں شیطان کہاں سے آ گئے؟ یہ تو من الجنت والناس سے پوچھو، یا جبرائیل امین سے پوچھو، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یا خود خدا سے پوچھو. اور پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر علم ہوگا، عقل ہوگی، سمجھ ہوگی. جو انسان کسی بھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹکائے وہ شیطان ہے. من الجنت والناس، چاہے وہ جنات میں کا شیطان ہو چاہے انسانوں میں کا شیطان ہو. اور یہ سازشیں، یہ چالیں آج سے نہیں ہیں. یہود و نصارہ عدو اللہ عدو مسلمین تھے اور ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. اہل یہود میں انہیں حسد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے. انہیں بغض ہے، عناد ہے. ان کا یہ مقصد ہے مستقل کہ امت محمدیہ کے فرما بردار بندے، مومنین، مسلمین علم حقیقی سے دور ہو جائیں. اور اس دوری کے لیے سب سے پہلی جو سازشیں برطانیہ، لندن، یورپ، دیگر ممالک میں ہوئی ہے کہ امت کو علماء سے دور کر دو. اگر علماء کے قریب عوام امت رہے گی تو علماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ علماء کی جماعت اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے. یہ عوام کو بھٹکنے نہیں دیں گے اور یہ عوام کو رشد و ہدایت پر چلائیں گے اور یہ عوام کو صحیح راستے پر لے کر چلیں گے. اس لیے امت کو ان سے ہٹاؤ. 1835 کی کانفرنس، 1857 کی لندن کی کانفرنس، مورخین نے، ول تھامسن نے اس کو صاف لکھا کہ مجھے جب ہندوستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو مجھے یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ ہندوستان کے عوام کو علماء سے ہٹانا ہے.
چاہے جو بھی شکل بنے، چاہے جو بھی تدبیر بنے، آج آپ اپنی ذرا سی زندگی میں تجزیہ کر لو، تجربہ کر لو، کارگزاری لے لو اپنی زندگی کی۔ پہلے ایک عالم کی زیارت کا کتنا شوق ہوتا تھا، پہلے ایک عالم کے بیانات و تقاریر سننے کے لیے لوگ کہاں کہاں تک جاتے تھے۔ میوات کتنی دور ہے دلی سے؟ ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ ہم رمضان المبارک میں سحری کھا کے اور پیدل دلی کی طرف چل دیا کرتے تھے، نماز بھی آگے پلول حسین کے آس پاس پڑھتے تھے فجر کے۔ اول وقت میں سحری کھائی اور دوڑے دوڑ چل لیے دلی بڑھیا نالے تک، سیدھی دوڑ تھی کوئی۔ یہاں بدرپور بارڈر پہ آگے جا کے ایک نالا آتا، اس کو بڑھیا نالا کہتے تھے اس وقت بھی آج بھی، کہ وہاں نالے میں جا کے نکلتے تھے سیدھے، پھر نالے سے دلی میں، اور دلی میں جمعے کا بیان سنا اور سننے کے بعد میں جمعہ پڑھا، اب وہاں سے بھاگے تراویح سنگار میں آگے پڑھتے تھے، بیچ کی نماز راستے میں، رمضان، گرمی سردی کچھ بھی، برسات کچھ بھی ہو، یہ شوق تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ دہلی میں یہاں تھا، جہاں پر وہ اکبری مسجد نکلی لال قلعے کے سامنے، جہاں سبھاش چندر بوس کی مورتی لگی دیکھی تھی ہم نے تب تک، یہاں تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا مدرسہ۔ حضرت شاہ راج شاہ سوندی رحمۃ اللہ علیہ، سونا تاوڑو کے پاس ایک گاؤں ہے سوند، چال کا سوند، سونا سے آگے، وہاں سے چلتے تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے ہوش میں انہوں نے کبھی بھی میرے یہاں جمعہ پڑھنے کو فوت نہیں ہونے دیا، ہر جمعہ، یہ نہیں ایک دو جمعہ رمضان کا۔ شاہ صاحب سوندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایما پر منشی عابد حسین نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ قائم کیا، ان کے خلیفہ تھے منشی عابد حسین دیوبند میں۔ انہوں نے چھتا والی مسجد میں انار کے پیڑ کے نیچے ایک محمود مدرس کو بٹھایا، ایک محمود طالب علم کو بٹھایا، جو آگے چل کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ بنے۔ یہ تھے وہ اللہ والوں سے محبت رکھنے والے، علماء سے تعلق قائم کرنے والے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے یوں کہا، حضرت مجھے سنتی وضو کر کر دکھلا دو تاکہ مجھے یاد ہو جائے کہ سنت طریقہ کیا ہے وضو کا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھ، جمعے کے دن ایک آدمی آئے گا، سب سے پہلے یہاں وہ اپنا لٹ کھڑا کرے گا اس کونے میں، اور اس کو راستہ کے نام سے جانتے ہیں لوگ، وہ سکھائے گا تو یہ سنت وضو۔ کیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کتابی وضو تو میں تجھے پڑھا سکتا ہوں لیکن دکھا نہیں سکتا، دکھائے گا وہ۔ اب یہ بوڑھا باڑا سیدھا سادہ میو بادشاہ، سر پہ پگڑی ہے، پیروں میں چمڑے کی موٹی موٹی جوتی ہے، لٹ ہاتھ میں ہے، آیا، ان نے کہا یہ سکھائے، یہ گوار کیا سکھائے مجھے؟ راجستان نے سن لی ان کی آوازیں، تو فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ نقل شاہ عبد العزیز نے یہ کہا تھا کہ ایسے ایک لٹ والا آئے گا وہ جو سکھائے گا سنت طریقے۔ تو راج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اس کی دلیل تو میں دے نہیں سکتا، لیکن میں تجھے ایسا وضو کر کے دکھلا سکتا ہوں، دلائل تو دے نہیں سکتا، میں ان پڑھ ہوں، لیکن سکھا سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دور تھا نا علماء سے محبت کا، وہ تو پچھلی باتیں ہیں، ابھی چند دن پہلے یہ دور تھا کہ ہمارے یہاں علماء کے بیانات ہوتے، تقاریر ہوتی تھی، اجتماعات ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ اب ہے کیا وہ ہمارے سامنے؟ نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے یہود و نصارہ کی روش پر چل کر امت کو علماء سے دور کرنے کی فکر میں جستجو میں لگے ہوئے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے کامیاب؟ اس لیے ہو رہے کہ عوام کا رابطہ علماء سے کاٹتے جا رہے ہیں۔
اب جتنا علماء سے راستہ کٹے گا ایسا سمجھو جیسے پتنگ کی ڈور ہاتھ میں سے کٹ گئی۔ اب اس پتنگ کو اللہ جانے ہوا کہاں لے کے جائے گی، یہ کس کے ہاتھ پڑے گی، کون اسے لوٹے گا، کون اس کا مانجا پکڑے گا، یا کس کی گردن کو کاٹتا ہوا مانجا جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ یہی حالت آج امت کی ہو چکی۔ یہ باتیں عجیب سی آپ کو چاہے محسوس ہو، لیکن ہماری نگاہیں ان کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ گہرائی سے اگر سوچو گے، بیٹھو گے، آج شام کو بیٹھنا بستر پر، اور بستر پر بیٹھ کر یہ سوچنا کہ ایک دور وہ تھا علماء کی کیا تعظیم ہمارے دلوں میں تھی، آج علماء کی کیا تعظیم ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ ہم علماء کرام کو بلا کر ان کے بیانات سنتے تھے، ان کی زیارتیں کرتے تھے، اور آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ 20 10 سال ہو جائے کسی عالم کے بیان میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایمان سے پہلے علم کو نازل فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن بعد میں آیا، ایمان پہلے آیا۔ قرآن پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے ایمان پہ محنت کی، بعد میں قرآن پر محنت کی۔ اللہ اور جبرائیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن پر محنت کی، بعد میں ایمان پر محنت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نون والقلم ما یسطرون، سورہ فاتحہ، یہ سب نازل ہو چکی ہے، ابھی ایمان نہیں آیا۔ قرآن پہلے آیا، علماء سے سیکھو۔ اور ایک بات یہ ذہن نشی کر لو، غیر عالم کی بات کو دلیل مت بناؤ، غیر علماء کے اقوال کو دلائل میں پیش نہ کرو، غیر علماء کی روش پر چل کر جہالا کی تعداد مت بڑھاؤ، غیر علماء سے دور ہو کر جہالا سے علم حاصل مت کرو۔ جیسے اس موچی نے اس انگوٹھی کو پھینک کے مارا، نہیں مجھے 2 پیسے چاہیے، مجھے یہ آدھی حکومت کے برابر کی قیمتی نگینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نگینے کی قیمت وہ جانتا ہی نہیں۔ یہی حالت ہماری۔ آج امت علماء سے کتنی دور ہو چکی۔ ہم اپنا اپنا تجزیہ لیں، 2 منٹ کا مراقبہ، کہ اس پوری سال میں کتنے عالموں سے مستقل ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، کتنے علماء پر میری جان اور مال اور قربانیاں لگی ہیں، کتنے علماء کرام کی خدمت میں میرا وقت لگا ہے۔ ہر آدمی سوچے اس بات کو ذرا سے 2 منٹ کے وقت کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پوری زندگی سوچ سوچ کر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو جہلا کے چنگل سے نکل کر انبیاء کے وارثین علماء کرام کی سچی اتباع میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ہاں، وہ بھی ایک دیکھو، ہمارے ہاں 2 جماعتیں ہیں، دعوت و تبلیغ، جمعیت علماء۔ یہ پہلے بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے وارڈ ممبری کا جب الیکشن ہوتا ہے اور 2 بھائی کھڑے ہو جائیں الیکشن میں، تو ایک دوسرے کی مخالفت میں پارٹی بندیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ ناسمجھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جمعیت الگ، جماعت الگ، یہ دونوں جماعتیں ہماری ہیں، جمعیت بھی ہماری، جماعت بھی ہماری۔ لیکن وہی موچی والا معاملہ۔ اب اگر کوئی جمعیت کا جھنڈا موچی کو جا کے دے دے، وہ تو کہے گا بھائی پارٹی کا ہوتا تو میں اسے لگا لیتا، یہ تو کیا کالا سفید سا آتا ہے، وہ کیا جانا اس کی قدر۔ یا کوئی موچی تبلیغ کا مارا ہوا اجو نہیں، مجھ سے تو چلے 4 مہینے کی بات کرو تو کرو، ایسی ویسی کوئی بات مجھ سے مت کرو، میں نہیں مانتا۔ وہ یوں کہے گا، کیوں کہے گا؟ اس لیے کہے گا کہ اس نے جمعیت کو بھی نہیں سمجھا، جماعت کو بھی نہیں سمجھا۔ تو جمعیت کا سالانہ جلسہ ہوا کرتا ہے، ایک بار سال میں ایک بار ہوتا ہی ہے، ویسے بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اب یہ سالانہ جلسہ ہو رہا ہے دہلی کے اندر، حج منزل کے پیچھے۔ لوگ اسے رام لیلا گراؤنڈ کہتے ہیں، لیکن جمعیت والوں نے اس کا نام موسوم کیا ہے عثمان آباد۔ قاری
مولانا محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت کے ابھی صدر تھے پیچھے گزرے، ان کی یادگار میں اس جگہ کو موسوم کیا گیا ہے عثمان آباد کے نام، تو وہاں یہ پروگرام ہوگا۔